يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بہت شدید مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا آپ کو منافقین اور کفار کی طرف سے، تو اس موقع پر کیا فرمایا گیا کہ یہ کرنا ضروری تھا، آپ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، دع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالی بھروسے کے لائق ہونا اس کا کافی ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے آدمیوں میں سے یا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اگر زید کی مطلقہ سے شادی کی تو وہ تو جاہلی دستور کے مطابق ان کے منہ بولے بیٹے تھے جو کہ اسلام کی نظر میں بیٹے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی رسالت چونکہ آخری ہے اس لیے آپ ہی کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ اب اس موقع پر اس بات کی کیا گنجائش نکلتی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی اس محاورے کے استعمال کی کہیں سے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں۔ اس لیے لغت کے اعتبار سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے عموماً میٹافورک لینگویج استعمال کر کے، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی لفظ کو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ سے نکال لیں گے تو قرآن کے معنوں میں تبدیلی ہونے کا یا تحریف کا امکان ہے، یعنی مانوی تحریف کا، کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو تو خود محفوظ کر لیا، وہ تو اب کوئی نہیں تبدیل کر سکتا یا اس میں تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، لیکن مانوی تحریف کی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے محض لغت ہی کافی نہیں ہوتی، سب سے پہلے تو ہم اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، پھر لغت میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے بات کیا ثابت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے۔ جب ہم خاتم النبیین کی بات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس بات کی بہت اچھی طرح وضاحت ملتی ہے۔ مثلاً چند ایک احادیث آپ کے پیش خدمت ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، یعنی آپ نے خود اس بات کی تردید کر دی کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی جگہ باقی نہیں کہ جہاں مزید کوئی اینٹ رکھی جا سکے۔ تو آپ نے ختم نبوت کو صرف الفاظ سے ہی نہیں واضح کیا بلکہ مثال سے واضح کیا۔ کیا تھی مثال؟ کہ نبوت ایک ایسی عمارت کی طرح تھی جس میں ایک اینٹ کی گنجائش تھی، اور آپ نے آ کر وہ اینٹ اس میں لگا دی اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اب کوئی ایک کیا آدھی اینٹ بھی کہیں نہیں لگائی جا سکتی، اور آپ نے خود فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی خاتم النبیین کا آپ نے خود معنی بیان فرمایا ہے حدیث میں
بخاری کی حدیث ہے یہ. اتنی واضح بات کے ہوتے ہوئے آخر کس شک کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پہ فضیلت دی گئی. نمبر 1 مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. نمبر 2 مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی. نمبر 3 میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے. نمبر 4 میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی. اور نمبر 6 میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. یہ مسلم کی روایت تھی. یہ باتیں دراصل میں اتنی وضاحت کے ساتھ آج اس لیے کر رہی ہوں چونکہ عقیدہ جو ہے اس پر باقی دین کا انحصار ہوتا ہے. عقیدے کا خلل باقی دین کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں اس بات کے بارے میں شک بھی ہو اور اسے مولویوں کی بات سمجھا جائے یا ایسے بیکار کی بات سمجھا جائے کہ اس معاملے میں کیا فرق پڑتا ہے، اگر کوئی کسی اور نبی کو مانتا بھی ہے تو اس کو بھی مسلمان سمجھو، تو ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھنا یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. کیونکہ جو شخص کفر کا ارتکاب کرے، دین کی بنیادیں ہلا دے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بنیادوں کی جگہ پر. اگر کوئی بنیادیں ہلا دے دین کی اور آپ اس کو ٹالریٹ کریں اس سینس میں کہ کوئی بات نہیں، ہلا دو، گرا دو ہم پہ اس عمارت کو، تو یہ بات درست نہ ہوگی. ایسے معاملات میں عقل، ہوش، سمجھ پوری استعمال کرنے کی ضرورت ہے. نہ کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً دباؤ انہی معاملات میں ہوتا ہے. بلکہ پوری امانت داری کے ساتھ تمام دلائل کا بغیر کسی تعصب کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد خود اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کا دباؤ قبول کر کے جیسے کوئی کہے ویسے کر لے. کیونکہ ہم بعض اوقات دین میں وسعت کے نام پر کہ ہمیں وسیع النظر ہونا چاہیے اور ہماری سوچ بہت اوپن ہونی چاہیے، اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، تو وہ اتنی وسیع کر دیتے ہیں یا اتنا سب کچھ کھول دیتے ہیں کہ بسا اوقات اس میں کباڑ خانہ بھی آنے لگتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے اپنے ایمان کے لیے بات خطرناک ہو جاتی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا. میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا. اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے، کیونکہ نئے نبی کی آمد سے نئی امت بھی وجود میں آ جاتی ہے. یعنی نبی کو ماننا یا نہ ماننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر مثلاً کوئی نبی ہے اور اس کو نہ مانا جائے تو اس کو نہ ماننا کفر ہے اور اس کی ملت سے باہر نکلنا ہے، اور اگر کوئی نہیں اور اس کو نبی مان لیا جائے تو اپنی ملت سے نکلنا ہے. اس لیے بہت نازک معاملہ ہے نا. ایک اور حدیث ہے، عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے اس انداز سے کہ گویا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ اس طرح تشریف لائے گویا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی جا رہے ہیں. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں. عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اچھا خواب یا صالح خواب. یعنی وہی تو نہیں آ سکتی اب کسی پر. ہاں، خواب میں کسی کو اگر کوئی اچھی بات پتہ چلے، کچھ خوشخبری ملے تو وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے الہام کا، ادروائز باقاعدہ فرشتے کا نزول اب کسی پہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جہاں آپ نے اپنی نبوت کے اختتام کا اعلان فرمایا، وہاں ہمیں بھی خبردار کر دیا کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے وقتاً فوقتاً جو بہت جھوٹے لوگ ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ خود آخری نبی تھے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ایسے لوگ بھی تھے، اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ موسیٰ، وہ نبی نہیں تھی لیکن ان سے اسی طرح کلام کیا گیا جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے، یعنی خفیہ اشارہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرح وحی کی، اور وہی خفیہ سری اشارے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت یہاں نہیں بتائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا اب کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کوئی نیا نبی نہیں تو نئی امت کیسے آ سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ کی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ جھوٹے نبی کے خلاف بلکہ اس کے ماننے والوں کے خلاف بھی جنگ ہوئی، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے آپ کی وفات سے پہلے آپ کو ایک خط لکھا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، سلام علیکہ فانی اشرکت فی الامر معک۔ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ یعنی اس نے جھوٹا دعویٰ کر کے آپ کو اطلاع کر دی۔ مورخ طبری یہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ شامل تھے، لیکن اس صریح اقرار کے باوجود مسلمہ کے ماننے والوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، اور ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ یعنی صحابہ کرام نے اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اس پر فوج کشی کی، اور یہ فوج کشی بغاوت کے جرم میں تھی، محض ارتداد کے جرم میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان کے خلاف جنگ کرے تو ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنا سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے۔ اسی اصول کی بنیاد پر تو ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مانا، ان کو بھی غیر مسلم قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء امت کیا کہتے ہیں۔ 1400 سال تک لوگوں کا کس بات پر اتفاق رہا ہے؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پہ متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ کافر اور خارج از ملت اسلام ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زمانہ 80 ہجری سے 150 ہجری تک کا ہے، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں، یعنی آپ مجھ سے بات کریں کہ میں آپ کو ثابت کروں کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت بھی طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس کام کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے کوئی دلیلیں مانگیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی بات سے دھوکہ کھا جائے یا متاثر ہو جائے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو دلیل کس بات پہ مانگنی؟ دلیل مانگنے کا مطلب تو یہ کہ ہم نے ایک طرح سے مان لیا۔ علامہ ابن جریر طبری، جن کا زمانہ 224 ہجری سے 310 ہجری ہے، اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا مطلب بیان کرتے ہیں، الذی ختم النبوۃ فتبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعہ، کہ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ یعنی اس آیت کی تفسیر جریر طبری نے کیا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، اس پہ مہر لگا دی، اب قیامت تک اس کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ امام طحاوی، جن کا زمانہ 239 ہجری سے 321 تک ہے، اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے نبی، پسندیدہ رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ ابن حزم اندلسی، جن کا زمانہ 384 ہجری سے 456 ہجری تک ہے، کہتے ہیں یقیناً وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ مگر وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر یہ دروازہ یعنی اجماع کو حجت ماننے سے انکار کا کھول دیا جائے تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں دیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن بحث کے موقع پر جو شخص اس کی تکفیر میں تعامل کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لامحالہ اجماع سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے، اس عقیدے کا قائل لا نبی آبادی اور خاتم النبیین کی تعویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔ وہ کہے گا خاتم النبیین سے مراد اولو العزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے، اور اگر کہا جائے کہ نبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دینا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ اور لا نبی آبادی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول آبادی تو نہیں کہا گیا، یعنی اگر کسی کو یہ موقع ہی دے دیا جائے تو کہیں نہ کہیں لفظوں سے کچھ ثابت کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس دروازے کو کھولا ہی نہ جائے اور لفظی تعویلات میں نہ پڑا جائے، اور امت کا جو اجماع ہے اس میں اسی پر اکتفا کیا جائے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ آپ کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی بنایا نہ جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے، یعنی وہ آپ کے بعد ان کو نبوت نہیں دی جا رہی، وہ تو پہلے ہی نبوت ان کو دی گئی، اور وہ آپ کی امتی کی حیثیت سے اب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ کے پیروکار اور آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔ یہ بات بھی بہت دھیان سے سننے والی، کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ اس میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ اگر آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے ہیں۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ جو شخص خود اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس بات کو جائز رکھے کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفائی قلب کے ذریعے سے نبوت کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، تو ایسے سب لوگ کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں۔ یہ لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ کسبی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنی کمائی سے حاصل کی ہوئی، محنت کر کے، اور وہبی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی، وہبی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، وہ کیا مشہور ہے ان کے بارے میں؟ آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اندازہ تھا کہ انہیں غار حرا میں ایک فرشتے کی ملاقات کو جانا ہے؟ آج کچھ بھی اندازہ نہیں تھا،
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. یہ سب باتیں تو رب کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں. تو کوئی بھی شخص ریاضت کر کے، اپنے نفس کو پاک کر کے، چلے کاٹ کے نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. علامہ شہرستانی کہتے ہیں اسی طرح جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ متفقہ فیصلہ ہے. امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں آیت خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ بیان میں وہ خاتم النبیین اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو بعد میں آنے والا اس کو پورا کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی ولی اور سرپرست اس کے بعد نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں ہی کیا فرمایا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سے جو مفسرین ہیں، مثلا ابن کثیر جن کی بہت مشہور تفسیر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسالت کا منصب خاص ہے اور نبوت کا منصب عام ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، خواہ وہ کیسے ہی خرق عادت اور شعبدے اور جادو اور طلسم اور کرشمے بنا لائے. یہی حیثیت ہر اس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مدعی ہو، یعنی چاہے وہ آسمان سے تارے توڑ لائے تو بھی اس کو نبی نہیں مانا جا سکتا. یعنی اتنی شدت اختیار کی ہے علماء امت نے اس معاملے میں، کیونکہ اگر ذرا بھی اس معاملے میں تساہل برتا جاتا تو بہت سے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا. اسی طرح فتاوی عالمگیری کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، جسے 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مرتب کیا. اس میں لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی. اسی طرح علامہ شوکانی جو بہت بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر فتح القدیر ہے عربی میں، وہ لکھتے ہیں کہ جمہور نے لفظ خاتم کو تے کے زیر کے ساتھ پڑھا، خاتم النبیین یعنی ختم کرنے والے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف بڑے بڑے علماء کرام جو دنیا میں گزرے ہیں، ان سب نے دین کا جو علم حاصل کیا تو اس کا خلاصہ یا نچوڑ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ضرورت ہو کیا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن پاک محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، بھلائی نہیں گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا، دین کی تکمیل ہو گئی. اگر یہ کہا جائے، دلیل یہ دی جائے کہ لوگ بہت بگڑ چکے ہیں، اب کسی کو نبی بنا کے بھیجا جانا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ نبی صرف اصلاح کے لیے نہیں آتا ہوتا. یہ یاد رکھیے، نبی کا کام صرف اصلاح کرنا نہیں ہوتا. اصلاح تو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، مصلحین تو انبیاء کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی کے کام میں کیا ہوتا ہے؟ وحی کا لانا، یعنی اللہ کے پیغامات کا لانا. لوگوں نے جو دین میں تحریفات کر دی ہوتی ہیں، تبدیلیاں کر دی ہوتی ہیں، نئی نئی بدعات ایجاد کر دی ہوتی ہیں، دین کو ان سے پاک صاف کرنا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن پاک محفوظ ہے. اگر کوئی شخص سچے دل سے اس کو پڑھے تو حق و باطل کا فیصلہ بہت اچھی طرح خود بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی دین میں کسی قسم کی بھی ٹیڑھ نکالتا ہے یا تبدیلی کرتا ہے یا تحریف کرتا ہے تو اللہ کی یہ کتاب اس کو رد کر دیتی ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کسی نئے نبی کا آنا اس وقت امت کے لیے رحمت نہیں، عذابی کی شکل ہو سکتی ہے اگر کوئی بفرض محال مانا جائے اس کو، اس لیے کہ آئے گا تو کسی ایک خاص ملک میں. اب مسلمانوں کے اندر نیشنلزم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ عراقی اور ترکی تو ہیں، لیکن مسلمان ہونا سیکنڈری ہو گیا. ایسے میں اگر ترکی میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو عراقی تو نہیں مانیں گے اس کو، بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر بھی.
تو اس طرح امت میں تو پہلے ہی جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے بہت سی وجوہات کی بنا پر، اس سے تو اور زیادہ لوگوں کے دین کو خطرہ ہو جائے. اب مثلا ہمارے ہاں بر صغیر میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب باقی تو کسی جگہ اس کی نہیں مانی جاتی. اگر کہیں لوگوں کے تعاون سے یا اسلام دشمن قوتوں کے تعاون سے اگر مختلف جگہوں پر ایسے مراکز انہوں نے قائم کر بھی لیے ہیں تو وہ قلہ قلیل ہے، بہت ہی کم مائنورٹی میں ہے. اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ باقی ساری امت کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اب اللہ کا گھر، اس میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا، حج کے موقع پر کوئی ایسا سبق نہیں دیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی ایسی چیز نہیں، بیت المقدس میں چاہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے لیکن وہاں بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں. دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی جو ہے اس کے اندر ایسا کوئی خیال نہیں پایا جاتا. اگر چند لوگ بہک گئے ہیں تو ان کا بہکنا ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اگر چند لوگ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں تو ان کا راہ راست سے ہٹنا ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اقلیت کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اکثریت کو گمراہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ باقی امت کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک نبی بھی اٹھا ہے کہیں. آیت کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کو ہر بات کا پتہ تھا، ہر چیز کا علم تھا کہ اب نبوت باقی رکھنی چاہیے یا نہیں. آئندہ حالات میں دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا ضروری ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ کا ذکر بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، بکرۃ واصیلا، صبح و شام. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی دعوت دی جا رہی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. یعنی اگر دیکھا جائے تو نماز 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے اور ہر نماز کی رکعتیں بھی متعین ہیں. روزے ماہ رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد گنتی متعین مقرر ہے. حج بھی خاص مقام پر خاص دن اور خاص وقت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی ایک تعین ہے. زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ دینا ہوتی ہے. مگر ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص ہیئت یعنی شکل کھڑے ہو کے کرو یا بیٹھ کے یا لیٹ کے، نہ اس کے لیے طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر بکثرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، خشکی میں ہو یا دریا میں ہو، رات ہو یا دن ہو، ہر حال میں ذکر اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے. اور لوگوں کے بہت سے الزامات اور تانوں اور بہانوں کا جواب انسان کہاں تک دے سکتا ہے؟ کتنی باتوں کی صفائی پیش کر سکتا ہے؟ لوگوں کی تان و تشنیع اور تنقید کے جواب میں کیا علاج ہے انسان کے نفس کا اور انسان کی پریشانیوں کا؟ کہ وہ ذکر اللہ کی کثرت کر دے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.